بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 8 ہے، جس کا عنوان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار۔ اس سبق کا اور اس عنوان کا پہلا حصہ ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 7 میں پڑھ چکے ہیں، اور آج اسی عنوان کا حصہ دوم آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار سے متعلق گفتگو کی تھی، جس میں ان کے کردار کا ایک اہم حصہ تقوی اور ورع تھا، اس پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ ایسے ہی ان کے کردار کا ایک اہم حصہ زہد تھا، زہد کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی، اور ایسے ہی تواضع، عجز و انکسار کے حوالے سے ہم پچھلے سبق میں گفتگو کر چکے ہیں۔ تو آج کے اس سبق میں بھی یہی سلسلہ ہمارا آگے چلے گا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ان کے کردار کے جو لازمی حصے تھے، لازمی جز تھے، جس میں انفاق فی سبیل اللہ شامل ہے، خدمت خلق شامل ہے، مذہبی زندگی شامل ہے، ایسے ہی مہمان نوازی، لباس اور غذا کے حوالے سے، اور ان کا ذریعہ معاش، یہ ساری چیزیں مل کر کردار کو عروج دیتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے متعلق ہم گفتگو کریں گے، جو کہ آپ کے کردار کا ایک اہم حصہ تھے۔ تو چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کا ایک لازمی جز تھا۔ تو جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کے پاس 40,000 درہم نقد موجود تھے، یعنی بہت بڑی مالیت تھی یہ، اتنا مال آپ کے پاس نقد موجود تھا، لیکن آپ نے یہ تمام دولت اللہ تعالیٰ کے راستے میں صرف کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان کر دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارہا اس فیاضی کا اعتراف بھی کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کہ ابو بکر کے مال سے زیادہ کوئی مال میرے لیے مفید نہ ہوا، یعنی جتنا نفع مجھے حضرت ابوبکر صدیق کے مال نے پہنچایا ہے، اتنا نفع کسی اور کے مال نے مجھے نہیں پہنچایا۔ ایسے ہی ابتدا اسلام میں آپ نے بہت سے غلاموں کو بھی آزاد کیا۔ آغاز اسلام میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے توحید کی دعوت کو عام کیا، تو سب سے پہلے لبیک کہنے والے زیادہ تر غلام اور لونڈیاں تھیں اور غریب لوگ تھے۔ تو پھر ان کے جو مشرک آقا تھے، انہوں نے ان غلاموں کے اوپر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ ماجرا دیکھتے، تو پھر ان کو ان کے آقا سے خرید کر، اس کے آقا کو ان کی قیمت ادا کر کے خرید کر ان کو آزاد فرما دیا کرتے تھے۔ اور آزاد کیے جانے والے غلاموں میں کچھ کے نام سر فہرست ہیں، جن میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایسے ہی کچھ باندیاں ہیں جیسے بنت نہدیہ ہیں، اور نذیرہ ہیں، جاریہ بنت مومل ہیں، اس طرح کی اور بھی بہت سی خواتین اور مرد ہیں جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کیا تھا۔ تو دیکھیں، یہ انفاق فی سبیل اللہ ہی ہے کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اپنے مال کو قربان کر رہے ہیں۔ ایسے ہی غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر، جبکہ تنگی کا زمانہ تھا، اعلان کیا کہ چندہ جمع کیا جائے اور اپنی اپنی وسعت اور استطاعت کے مطابق مال خرچ کیا جائے تاکہ مجاہدین جہاد کے لیے نکل سکیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ تو دیکھیں، یہ گھر کا سارا سامان خرچ کرنا اور اللہ کے راستے میں دے دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ کا اعلیٰ ترین جذبہ آپ کے اندر موجود تھا۔ اس جذبے کے تحت یہ کام کیا گیا کہ گھر کا سارا سامان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ایسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری اور مخفی دونوں قسم کے صدقات کیا کرتے تھے۔ بہت سے ایسے فقراء اور مساکین اور غریب لوگ تھے جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال دیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے، ان کے کھانے کا انتظام کیا کرتے تھے، ان کے لیے
بستر کا اور کپڑے کا انتظام کیا کرتے تھے، لیکن صرف حضرت ابوبکر صدیق کو یا ان غربا اور مساکین کو یا اللہ کو معلوم ہوتا تھا، اور کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کو خرچہ کون دیتا ہے، ان کے اخراجات کون پورے کرتا ہے۔ یہ مخفی صدقہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی ظاہری صدقات بھی کیا کرتے تھے، جیسا ابھی ہم نے اوپر دیکھا ہے کہ غزوہ تبوک میں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا سارا مال جو ہے اللہ کے راستے میں دے دیا تھا۔ تو مخفی اور ظاہری دونوں قسم کے صدقات اور خیرات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ اور ایسے ہی وفات کے وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فیاضی کا سلسلہ جاری رہا، اور آخری لمحات میں بھی آپ اس اپنے کردار کے اہم جز کو نہیں بھولے تھے، اور یہاں تک کہ وفات جب ہو رہی تھی تو وفات کے وقت بھی آپ نے فقراء اور مساکین کو فراموش نہیں کیا تھا، اور اپنے مال میں سے ان کے لیے 1/5 کی وصیت فرما دی تھی کہ جو میرا مال ہوگا اس میں سے 1/5 غربا اور مساکین کو دے دیا جائے۔ تو دیکھیں یہ ایک اہم جز تھا ان کی زندگی کا، ایک اہم کارنامہ تھا ان کا، تو اس کے مطابق وہ مرتے وقت بھی اس کو نہیں بھولے تھے، وفات کے وقت اور آخری لمحات میں بھی اس کا اظہار کرتے رہے۔ ایسے ہی آپ کے کردار کا ایک اہم وصف خدمت گزاری بھی ہے، خدمت خلق بھی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدمت خلق کا بہت ہی زیادہ جذبہ تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدمت خلق سے ایک خاص لطف حاصل ہوتا تھا۔ اکثر محلہ والوں کے کام کر دیتے تھے، بیماروں کی تیمارداری فرمایا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے ضعیف اور ناتواجو لوگ ہوتے تھے ان کی خدمت سر انجام دیا کرتے تھے، اور اس خدمت میں ہمیشہ پیش رہتے تھے۔ آپ کی خدمت خلق کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ مدینہ کے اطراف میں ایک ضعیف و نابینا عورت رہتی تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز صبح کے وقت اس کی جھونپڑی میں جا کر اس کی ضروری خدمت سر انجام دیا کرتے تھے۔ لیکن کچھ دنوں بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ کوئی شخص ان سے بھی پہلے آتا ہے اور عورت کے لیے پانی بھر کے عورت کے کمرے کی صفائی، اس کی جھونپڑی کی صفائی کر کے چلا جاتا ہے۔ تو ایک روز انہوں نے تفتیش کے لیے کہ کون آتا ہے پہلے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت ایک گھات لگا کے بیٹھ کے تو دیکھا کہ خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور اس ضعیفہ عورت کی خدمت کرتے ہیں، اس کے لیے پانی بھرتے ہیں، اس کی جھونپڑی کی صفائی کرتے ہیں، اور کر کے یہ سارا کام اندھیرے میں ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ خدمت خلق کا ایک جذبہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ وقت ہونے کے باوجود بھی رات کے اندھیرے میں ایک بوڑھی عورت، نابینا عورت جو کہ مدینے کے اطراف میں رہتی تھی، اس کی جا کر خدمت کیا کرتے تھے اور اس کی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی اب ہم ان کی مذہبی زندگی کے، ان کی عبادت اور ریاضت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، جو کہ کسی بھی شخص کے کردار کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر نمازیں ادا کیا کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اور دن کو اکثر روزے رکھا کرتے تھے، اور موسم گرما میں اکثر دن ان کے روزے کے حالت میں گزرتے تھے، اور اکثر وہ دن کے وقت روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایسے ہی خشوع اور خضوع کا یہ عالم ہوتا تھا کہ نماز میں لکڑی کی طرح بے حس و حرکت کھڑے ہوئے نظر آتے تھے، اور بالکل بھی حرکت نہیں کرتے تھے، خشوع اور خضوع کے عالم میں نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی آخرت کا خوف اس قدر تھا، محشر کا خوف اس قدر تھا کہ کوئی بھی سرسبز درخت دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ کاش میں ایک درخت ہی ہوتا تو آخرت کے جھگڑوں سے تو چھوٹ جاتا، کسی باغ کی طرف سے گزرتے اور چڑیوں کو چہچہاتا ہوا دیکھتے تو ایک سرد سی آہ بھرتے، اور پرندوں کو مخاطب کر کے کہتے تھے تمہیں مبارک ہو، دنیا میں چرتے چگتے ہو اور آخرت میں تمہارا کوئی انجام نہیں ہوگا، تم سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اس طریقے سے آخرت کی فکر آپ کو بہت زیادہ تھی۔ ایسے ہی آپ کے کردار کے اوصاف میں سے ایک وصف مہمان نوازی بھی ہے۔ آپ نہایت ہی زیادہ مہمان نواز تھے اور فیاض تھے، کوئی بھی شخص آپ کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا، آپ ہمیشہ کھانا کھلاتے تھے، تو مہمان نوازی آپ کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ ایک واقعہ مشہور ہے، ایک مرتبہ رات کے وقت چند لوگ اصحاب صفہ ان کے ہاں مہمان ہوئے، اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کی ذمہ داری لگائی کہ مہمانوں کا اکرام کریں، ان کی مہمان نوازی کریں، اور اتنی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر آتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ دیر لگ گئی وہاں پر، اور مہمانوں نے کہا کہ جی جب تک اہل خانہ نہیں آئیں گے، حضرت ابوبکر صدیق خود نہیں آئیں گے، تب تک ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو حضرت
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر کچھ دیر ہو گئی، اتنی دیر مہمان بھوکے بیٹھے رہے، تو جب واپس آئے پتہ چلا کہ مہمان ابھی بھی بھوکے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن پر بہت ہی برہم ہوئے اور ان کو تنبیہ کی کہ ابھی تک انہوں نے کھانا مہمانوں کو نہیں دیا۔ تو پھر مہمانوں نے عرض کیا کہ ہم نے ہی آپ کے انتظار میں کھانا نہیں کھایا۔ تو اس طریقے سے آپ ہمیشہ مہمانوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، ان کی مہمان نوازی اور ان کا اکرام کیا کرتے تھے۔ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاں مہمان ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کھانا کھلایا کرتے تھے، آپ کا اکرام کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی آپ کے کردار کے اوصاف میں سے ایک وصف لباس اور غذا بھی ہے۔ آپ کی زندگی نہایت سادہ تھی، موٹے چھوٹے کپڑے پہن کر گزارا کیا کرتے تھے، دسترخوان پر پرتکلف کھانے نہیں ہوتے تھے، بس سادہ سے کھانی اور سادہ سی غذا استعمال کیا کرتے تھے۔ اور خلافت کا بوجھ آنے کے بعد تو یہ سادگی اور زیادہ بڑھ گئی، چنانچہ وفات کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو فرمایا تھا کہ جب سے خلافت کا بوجھ میرے سر پر آیا ہے، میں نے معمولی سے معمولی غذا اور موٹے سے موٹے کپڑوں پر قناعت کی ہے، اور مسلمانوں کے مال میں سے میرے پاس صرف ایک حبشی غلام، ایک اونٹ اور ایک پرانی چادر کے سوا کچھ نہیں ہے، اور میری وفات کے بعد یہ تمام چیزیں بیت المال میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دی جائیں۔ ایسے ہی آپ نے ہمیشہ عسرت اور ناداری کی زندگی گزاری تھی، کیونکہ آپ نے اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور دین کی خاطر نشاور کر دیا تھا، اور بعض اوقات آپ فاقوں پر زندگی گزارتے تھے، اور بعض دفعہ تو دو تین وقت کے بھی آپ فاقے کر جاتے تھے۔ تو ایسے ہی آپ کا جو ذریعہ معاش تھا، ذریعہ معاش اصل میں آپ کا کپڑے کی تجارت تھی، اور اسی تجارت کی غرض سے آپ دور دراز کے سفر بھی کرتے تھے، اور تجارت کی وجہ سے آپ اسلام سے پہلے مالدار لوگوں میں شمار ہوتے تھے اور بڑے بڑے تاجروں میں شمار ہوتے تھے، اور بڑا دور دور تک اپنا سامان لے کر جایا کرتے تھے اور نفع کماتے تھے۔ یعنی اسلام سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عسرت کی زندگی بسر نہیں کرتے تھے، بلکہ شاہانہ زندگی بسر کرتے تھے، اور ذریعہ معاش اچھا تھا اور آمدنی بڑی اچھی تھی، بڑا اچھا کاروبار تھا، بڑی اچھی تجارت تھی، تو دور دراز کے سفر کیا کرتے تھے۔ لیکن جب سے اسلام آیا تو پھر اپنی ساری دولت اسلام کے قدموں میں نشاور کر دی تھی۔ لیکن جب خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد آپ کا ذریعہ معاش بدل گیا، چونکہ مسلمانوں کی خدمت کی خاطر، مسلمانوں کو وقت دینے کی خاطر انہوں نے اپنا ذریعہ معاش ترک کر دیا تھا۔ تو صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو روزانہ کا جو ہے آدھ سیر بکری کا گوشت اور ان کے اہل عیال کے لیے کپڑے اور کھانا وغیرہ، ان کی جو مزدوری تھی یا ان کی جو وظیفہ تھا وہ مقرر کیا گیا تھا، اور تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منظور کر لیا تھا، اور پورا وقت جو ہے مسلمانوں کی خدمت میں لگاتے تھے اور خلافت کے کاموں میں مشغول رہتے تھے، اور بس یہ مختصر سا وظیفہ آپ کو دیا جاتا تھا۔ تو یہ کچھ اوصاف تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے، جن کا ہم نے مختصر سا تذکرہ کیا ہے، تفصیلات آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، تو ان سے ان کی شخصیت ابھر کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر گفتگو کی ہے، اور ان کے کردار کے جو اوصاف تھے، جن میں انفاق فی سبیل اللہ کا ایک وصف تھا، خدمت خلق کا ایک وصف تھا، مذہبی زندگی کا ایک وصف تھا، مہمان نوازی ان کے خاص وصف تھا، لباس اور غذا اور ذریعہ معاش وغیرہ کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی کہ یہ سارے اوصاف تھے ان کے کردار کے، جو ان کے کردار کو ابھارتے ہیں اور ان کی شخصیت ابھر کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر نوٹ لکھیں۔ تو پچھلے سبق میں ان کے کردار کے کچھ اوصاف کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، اور ان کے کردار کے کچھ اوصاف کا تذکرہ آج کے اس سبق میں ہم نے کر لیا ہے، تو اس طریقے سے یہ سوال ہمارا الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 9 میں انشاءاللہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی پر گفتگو شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔